ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. محبت اور عقیدت سے درود ابراہیم پڑھی. اللہم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، خوبصورت بنگلہ دیش، آزاد بنگلہ دیش، توحیدی جنتا بنگلہ دیش کا ایک خوبصورت علاقہ نواخالی کے نزدیک اس خوبصورت قرات محفل کے دور دراز سے آئے ہوئے طلباء کرام والعظام، علماء کرام اور مجاہد اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت قرات محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات نے اس پورے روئے زمین والوں پر آسمان سے ٹوٹل کتنی کتابیں نازل کری؟ اور آواز سے بولو. نمبر 1 تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، نمبر 4 قرآن. اور آواز سے بولو. رب کائنات نے جس کتاب کو کلام اللہ کہا اس کو قرآن مجید کہتے ہیں. رب کائنات نے جس کتاب کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا اسے قرآن مجید کہتے ہیں. رب کائنات نے جس کتاب کو اپنے محبوب پیغمبر پر نازل کرا اسے قرآن مجید کہتے ہیں.
رب کائنات نے جس کتاب کو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات کو نازل کرا اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ رب کے قرآن کو جس کے رب کائنات نے جس کتاب کو ایسا پاکیزہ بنایا جس کے وٹ وٹ ایک ایک حرف رب کائنات نے محفوظ کر دیا اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ رب کائنات نے جس کتاب کو ساری امت کے لیے آسان کر دیا اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ رب کائنات نے جس کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر اپنے محبوب پیغمبر کو ساری خوشخبری سنائی اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ رب کائنات نے جس کتاب میں نماز کا حکم دیا اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ رب کائنات نے جس کتاب میں روزے کا حکم دیا اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ رب کائنات نے جس کتاب میں حج کا حکم دیا اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ رب کائنات نے جس کتاب میں اپنے آپ کو اکیلا کہنے کے لیے کہا اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ رب کائنات نے جس کتاب کے اندر جہاد کا تذکرہ کرا اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ رب کائنات نے جس کتاب کے اندر آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کا ذکر کرا اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ رب کائنات نے جس کتاب میں توریت کا ذکر کرا انجیل کا ذکر کرا زبور کا ذکر کرا اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ رب کائنات نے جس کتاب کو بیت اللہ پر نازل کرا جس کتاب کی وحی پیارے محبوب کے اوٹھنی پر آتی جس کتاب کی وحی جہاد کے میدان پر آتی اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ رب کائنات کے اس کتاب کو جس کو سارے صحابہ کرام نے سینوں پر محفوظ کر دیا اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ رب کائنات کے اس کتاب کو جس کے اوپر حضرت عثمان غنی کا رکت و گرا خون گرا اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ رب کائنات نے جس کتاب کو قیامت تک کے لیے سارے کائنات والوں کے لیے جس کتاب کو محفوظ کر دیا اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ رب کائنات نے جس کتاب کے اندر سارے مسئلے حل کر دیے جس کتاب کے اندر مشرکین کو جواب دیا جس کتاب کے اندر یہود کو جواب دیا جس کتاب کے اندر نصرانی کو جواب دیا جس کتاب کے اندر سارے ناستک کے دروازے بند کر دیے اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ جس کتاب کو امام ابو حنیفہ ایک رات میں ختم کر دے اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ جس کتاب کے اندر سے امام مالک کو اتنا تشدد کیا جائے جس کتاب کے بارے میں احمد بن حنبل کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے اس کتاب کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ جس کتاب کی تفسیر علامہ مفتی شفیع عثمانی کر دے ساری دنیا اس تفسیر کو دیکھ کر معارف القرآن سے پہچانے جس کی تفسیر لانے سے ساری دنیا عاجز آ جائے اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ جس کتاب کو ساری دنیا کے ناستک مٹانے کی کوشش کرے لیکن جو مجاہد ان کا مقابلہ کرے اس کتاب کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر قرآن سنر آلو میرے پیارے بھائیوں قرآن کریم کے بہت سارے معجزات ہیں۔ نبی امام الانبیاء سید الانبیاء آمنہ کے لال جبر عبداللہ کے نور نظر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. جنات نے قافلہ گزر رہا تھا. پیارے میرے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے. سارے جنات حیران ہو گئے. یعنی بندہ جنات میں کہتے ہیں پاور بولتے ہیں حیران ہو گئے. ساری دنیا کے یہودی نصارا کی ایک کوشش ہے اس قرآن مجید کو مٹانے کے لیے، لیکن جب تک اس روئے زمین پر یہ مدارس کے طلباء موجود ہیں، یہ علماء دیوبند کے لوگ موجود ہیں، قرآن مجید کے ایک لفظ کے برابر بھی کوئی ناستک مٹا نہیں سکتا. قرآن سنر آلو تحصیل قرآن فاؤنڈیشن নোয়াখালী জেলা শাখা জিন্দাবাদ. بنگلہ دیش کے ایک بہت بڑے عالم دین جن کو آپ حافظ جی حضور کے نام سے پہچانتے ہیں. حافظ جو حضور کو حافظ کی کیوں کہتے تھے؟ حضرت رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں حفظ کرنا بہت مشکل تھا. کیا تھا؟ مشکل تھا. مدرسہ نہیں تھا. تو حضرت قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے بھارت ہندوستان کی جگہ پانی پت میں یہ حفظ قرآن کرنے کے لیے گئے. جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا وہاں پر داخلہ بند ہوگی. بڑھتی بند ہوگی. تو حضرت جب وہاں پر پہنچے اپنے اساتذہ سے کہا کہ میں بہت دور بنگلہ دیش سے آیا ہوں اور مجھے حفظ کرنا ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو داخلہ مل جائے گا، کھانا پینا نہیں ملے گا. کھانا پینا ختم. وہ اور طلباء کے لیے آپ کی زندگی ہے. حضرت چلے گئے ایک ہوٹل میں. ہوٹل سمجھتے ہو؟ ہوٹل معلوم چائے کا ہوتا ہے. ایک ہوٹل میں گئے. وہاں پر جانے کے بعد حضرت نے ان سے بات کری اور اس سے پہلے ایک امام صاحب سے بات کری کہ مجھے رات کو نہیں جائے رہائش کرنے کی. فرمایا میرا روم ہے، آپ یہ آرام کیجیے. کھانے کے ہوٹل میں گئے اور ہوٹل میں جانے کے بعد اس سے یہ بات چیت کری، معاہدہ کیا کہ میں آپ کے برتن دھو لوں گا. آپ کے کیا دھو گا؟ برتن. ایک گلاس یہ دھو گا اس کے بدلے کہ آپ مجھے کھانا دیں. جب نتیجہ آیا، رزلٹ آیا، امتحان ایگزام ہوا، جب نتیجہ آیا تو دیکھا حافظ جی حضور ختم نمبر پر آیا. اللہ اکبر. فرسٹ نمبر پر حافظ جی حضور. نے کہا بھائی تم تو حافظ جی ہو، حافظ نہیں. وہاں سے نام حافظ جی حضور پڑھا. میرے پیارے بھائیوں، آج اس خوبصورت باز محفل سے کہ قرآن ہمارا مشن ہے، قرآن کی ہمارا اصل ہتھیار ہے. ساری دنیا کے باطل کو اگر ہم شکست دے سکتے ہیں تو ایک قرآن مجید ہے جو ابھی بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اسی پر مسلمانوں کا متحد ہونا ہے. آج ہم مسلمانوں کے اندر بہت سی ویکنیس آ گئی ہے. یہ دنیا جہاں کے باطل مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
جس قوت کے ساتھ ہے اس قوت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ساری دنیا کے ناستک, ساری دنیا کے یہودی نصارا اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر جس دن یہ مسلمان میدان پر نکل آ گئے سارے یہودی نصارا کو سارے ناستک کی گردن کاٹ دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ইসলামের শত্রুরা নাস্তিকদের দালালেরা নারায়ে তাকবীর. سب انشاءاللہ تیار ہیں قرآن پر عمل کرنے کے لیے؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ پیارے مجاہدوں، مجھے پورا یقین ہے آپ کے اس مدرسے سے ایک اور حضرت گنگوہی نکلے گا. آپ کے اس مدرسے سے ایک اور قاسم نانوتوی نکلے گا. آپ کے اس مدرسے سے ایک اور حسین احمد مدنی نکلے گا. آپ کے اس مدرسے سے ایک اور علامہ احمد شفیع نکلے گا. آپ کے اس مدرسے سے ایک اور جنید بابو نقوی نکلے گا. انشاءاللہ ہمیں اپنے بچوں کو ہمیں اس لیے میں ڈالنا ہے. آج قرآن فاؤنڈیشن آج آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت موقع ہے. اپنے بچوں کو اس قومی مدرسے میں ڈال کر ان مدرسوں میں آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ بچہ کل قیامت والے دن آپ کے لیے رب کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی سفارش کرے گا. اور اگر ان بچوں کو آپ نے سمجھ کی ہے دین سے بھی سکھا تو یہی بچے کل قیامت والے دن آپ کے یہاں اس لیے آپ کو انشاءاللہ بلکہ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے پڑھو گے انشاءاللہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی ذوالعربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر کی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے. واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ ایک رات جو بھی رات کا چاند چمک رہا تھا دوسری طرف میرے محبوب مدنی آقا کا چہرہ
خوب چمک رہا تھا. میں ایک طرف چاند کو دیکھتا, پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا, پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا, پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا. فرماتے ہیں چشم لاک میں اس فیصلے پر پہنچا کہ خدا کی قسم میرے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ سندر تھا. اللہ اکبر. چلے گئے علی گڑھ کی جھلک گئے, واللیل سجا کے صبح حضرت کی لچک گئے. عالم کو ضیا, عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے. میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوخ ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوخ ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا, جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے. وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے. نبی. ماشاء اللہ. خدا کے دین کے لیے, خدا کے دین کے لیے. اچھا وہ کہتا ہے جہادی نہیں سب مجاہد بیٹھے ہیں. خدا کے دین کے لیے سرفروش چل پڑے, خدا کے دین کے لیے سرفروش چل پڑے. سبیلنا سبیلنا, ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا ہے مجاہد کی طرح کہنا ہے. سارے سب کو معلوم پڑ جائے, سارے نسلے کو جہاں پر مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں. سبیلنا سبیلنا, سبیلنا سبیلنا, الجہاد الجہاد, الجہاد الجہاد, الجہاد الجہاد, الجہاد الجہاد, الجہاد الجہاد. یہ دشمنوں کی گردنیں, یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے. کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے, ہمارے ساتھ لڑ سکے. مٹی کے جانے سارے ہیں خالی تو ذرا لگا. ہاتھ کو اٹھا کر سبیلنا سبیلنا, الجہاد
জায়গা খুব ঠান্ডা, সামনে দিনে মানুষ হবে না কিছু কর্নারে